عراق کی فتح کے بعد یزدگرد جو کہ بھاگ کر ریس چلا گیا تھا، وہ وہاں سے اسفیان اور کرمان سے ہوتا ہوا خراسان چلا گیا اور مرو میں قیام پذیر ہو گیا۔ 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری گورنر کے منصب پر بیٹھے تو حواس نے جزیہ بند کر دیا، جس پر آپ نے حواس پر فوج کشی کی اور اس کو فتح کر لیا۔ حواس کی فتح کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری نے مناظر پر فوج کشی کی اور اسے فتح کیا۔ اس دوران آپ کو خبر ملی کہ خوزستان میں حرمزان لشکر اسلام سے مقابلے کے لیے فوج تیار کر رہا ہے۔ آپ اس اطلاع کے ملنے کے بعد خوزستان روانہ ہو گئے۔ کچھ دنوں کے مقابلے کے بعد حرمزان نے شکست تسلیم کر لی اور اس شرط پر گرفتاری دی کہ اس کا فیصلہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کریں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حرمزان کی شرط منظور کر لی اور اسے مدینہ منورہ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ حرمزان کی بدعہدی کی وجہ سے حضرت عمر فاروق نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ حرمزان نے کہا کہ پہلے مجھے پانی پلا دو۔ جب اس کے لیے پانی لایا گیا تو اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں پانی نہیں پیوں گا کیونکہ تم مجھے پانی پیتے ہوئے قتل کر دو گے۔ حضرت عمر فاروق نے جب اس سے یہ عہد کیا کہ اسے پانی پیتے ہوئے قتل نہیں کیا جائے گا تو اس نے پانی کا پیالہ زمین پر گرا دیا اور کہا کہ اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پانی ہی نہ رہا جس کے پینے کے بعد آپ مجھے قتل کراتے۔ اس کے بعد حرمزان نے کلمہ پڑھ لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا میں پہلے ایمان لا چکا تھا لیکن اس وجہ سے اقرار نہیں کیا کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں جان بچانے کی غرض سے ایمان لایا ہوں۔ حرمزان نے اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کی اور حضرت عمر فاروق نے اس کا 2000 سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ حضرت عمر فاروق ایران کی مہمات کے بارے میں اس سے مشورہ کیے کرتے تھے۔ یزدگرد جو کہ مرو میں اپنی بادشاہت قائم کیے بیٹھا تھا، اسے جب حرمزان کی شکست اور اس کے اسلام قبول کرنے کی خبر ملی تو اس نے ایک زبردست لشکر تیار کیا جس کا سپہ سالار مردان شاہ کو مقرر کیا اور اسے نیاوند کی طرف روانہ کیا۔ کوفہ کے گورنر حضرت عمار بن یاسر نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت نعمان بن مکرن کو 30,000 مجاہدین کے لشکر کے ہمراہ نیاوند روانہ کیا۔ حضرت نعمان بن مکرن نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو سفیر بنا کر مردان شاہ کے پاس بھیجا لیکن کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہوا اور نوبت جنگ تک آن پہنچی۔ حضرت نعمان بن مکرن نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصے کی قیادت حضرت کیکا کے سپرد کی جنہوں نے نیاوند کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ مردان شاہ نے جب دیکھا کہ لشکر اسلام نے حملہ کر دیا تو وہ اپنی فوج لے کر قلعے سے باہر نکل آیا۔ جس وقت مردان شاہ اپنی فوج لے کر قلعے سے باہر نکلا، حضرت کیکا نے منصوبے کے مطابق پیچھے ہٹنا شروع کر دیا جس سے مردان شاہ کی فوج مزید آگے بڑھتی چلی گئی۔ جب مردان شاہ اپنے فوج کے ہمراہ ایک مخصوص مقام پر پہنچ گیا تو حضرت نعمان بن مکرن نے دوسرے لشکر کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کر دیا جس سے مردان شاہ اور اس کی فوج سنبھل نہ سکی اور پسپا ہو کر میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ حضرت نعمان بن مکرن نے ان کا پیچھا کیا لیکن آپ گھوڑے سے گر پڑے اور شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کے بھائی حضرت نعیم بن مکرن نے آگے بڑھ کر علم سنبھالا۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور نیاوند قلعہ فتح ہو گیا۔ حضرت نعمان بن مکرن جن کی سانسیں ابھی اکھڑ رہی تھیں، انہوں نے جب لشکر اسلام کی فتح کا اعلان سنا تو کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی جان افرین کی سپرد کر دی۔ حق و باطل کے اس مارکے میں 30,000 ایرانی سپاہی جہنم واصل ہوئے۔ عربی تاریخ میں اس مارکے کو فتح الفتوح کا نام دیا گیا ہے۔ قلعہ نیاوند کی فتح کے بعد لشکر اسلام آگے بڑھتا چلا گیا اور حضرت عمر فاروق کی مضبوط جنگی حکمت عملی کے بدولت لشکر اسلام نے پہلے آذربائیجان فتح کیا، اس کے بعد تبرستان، پھر آرمینیا، سبستان اور مکران بھی فتح کر لیا۔ مکران کی فتح کے بعد سندھ کے علاقے تک مسلمانوں کی رسائی آسان ہو چکی تھی لیکن حضرت عمر فاروق نے اس سمت میں مزید آگے بڑھنے سے فی الحال منع فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق نے احنف بن قیس کو خراسان کی جانب بھیجا جنہوں نے پہلے عراق فتح کیا۔ یزدگرد نے سنا تو وہ بلخ بھاگ گیا۔ حضرت احنف بن قیس نے عراق کے بعد بلخ پر حملہ کر دیا جو کہ معمولی جنگ کے بعد فتح ہو گیا۔ یزدگرد نے جب دیکھا کہ اسلامی افواج نے بلخ پر حملہ کر دیا تو وہ بھاگ کر دریا عبور کر گیا اور چین پہنچ گیا جہاں خاقان چین نے اس کی خوب تواضع کی اور ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ خود یزدگرد کے ہمراہ روانہ ہوا۔ حضرت احنف بن قیس کو اطلاع ملی تو آپ لشکر اسلام لے کر ان پر چڑھ دوڑے جس سے خاقان چین گھبرا کر فرار ہو گئے۔ یزدگرد کو جب خاقان چین کے فرار ہونے کی اطلاع ملی تو وہ بھی میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور خاقان کی دارالسلطنت فرانہ جہاں پہنچا
حضرت یحییٰ بن قیس نے حضرت عمر فاروق کو ایران کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ حضرت عمر فاروق نے ایران کی فتح کو سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آل فارس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خسرو پرویز شاہ فارس کو اسلام کی دعوت دی تھی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط، جس پر اللہ عز و جل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا تھا، چاک کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ خسرو پرویز نے میرا خط نہیں، اپنی سلطنت کو چاک چاک کر دیے اور عنقریب ملک فارس کا نام دنیا سے مٹ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق نے حاضرین محفل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ عز و جل نے کئی سو سال قدیم مضبوط مجوسی حکومت کو تباہ و برباد کر دیا، اور اگر ہم نے بھی راہ راست کو چھوڑ دیا تو ہمارا انجام بھی ان جیسے ہی ہوگا۔